أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بالخطر القادمين ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهة موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوا اس سے بہتر اور بلند صلوات ایک اور بلند صلوات سورہ مبارکہ شورا کی آیت کریمہ اللہ اس آیت میں صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو بشارت عطا کر رہا ہے اور بشارت بھی نبی سے کہلوا رہا ہے اور وہ بشارت بھی امت کے اور مومنوں اور باکرداروں کے فائدے کی بشارت ہے اور اس بشارت کو لینے والے اور اختیار کرنے والوں کو مزید عطائیں اللہ کی مزید انعامات اللہ کے نصیب ہوں گے اس کا بھی اس نے اس میں اعلان کیا ہے سب سے پہلے تو میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہر آن ہر لمحہ کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے ہمیں اس سے مرض نہیں ہے مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں عظمت کے پیغامات ملتے ہیں ہم فطرتاً کمال طلب ہیں ہمارے مزاج میں کمال جوئی پائی جاتی ہے ہم فطرتاً کمال کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے کسی نے کمال شہرت کو سمجھا ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے کسی نے کمال سخاوت کو سمجھا ہے تو وہ اہل دل سے رابطہ بڑھاتا ہے کسی نے کمال عزت کو سمجھا ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے کسی نے کمال منصب کو سمجھا ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی بناتا ہے کسی نے کمال حسن ظاہری کو سمجھا ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے ایک ہی گھر میں سارے کمالات ہیں
یہاں علم بھی سب سے زیادہ ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے، میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میری مجلسوں میں ہے، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، بلکہ ابھی ایک ملک سے ہو کر آ رہا ہوں، وہاں بھی 20 سے 30% مجمع میرے سنی بھائیوں کا ہوتا تھا. تو الحمدللہ وہ دور ہمارے بزرگوں نے دوبارہ سے دیکھ لیا کہ ہماری مجلسوں میں اہل سنت کبھی آتے تھے اور پھر بیچ میں گیپ آیا، اور اب دوبارہ سے اہل سنت آ رہے ہیں. تو یہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. بلندر صلوات پڑھ لیں گے محمد والے. شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں. یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار دینے کی جگہ ہے. میں نے کل کی مجلس میں بھی ہمارے شوکت بھائی کی حکم پر کل بھی حاضر ہوا تھا آپ کی آبادی میں، وہاں بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ اہل بیت کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. یہ مفہوم یہ عرض کیا تھا، جملے یہ نہیں تھے، وہ آج کہہ رہا ہوں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی اس دروازے پر آیا ہے وہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. یہ کون سا ہنر ہوا کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی؟ ہنر تو یہ ہے کہ انہیں کھلاؤ جو نیاز نہیں کھاتے. اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہونا، تمہارا اور ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا اور حسین کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو یقین ہے کہ 2-3 مرتبہ سے زیادہ زحمت نہیں کرنا پڑے گی، پھر ان کی طرف سے بھی پیغام آئے گا کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں. اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے. اپنے اخلاق کے ذریعے سے، خاص طور پر اس آبادی میں الحمدللہ سنی شیعہ سب مل کر رہتے ہیں. کوئی گلی ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کوئی گلی ایسی نہیں ہے جس میں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سب ساتھ نہ رہتے ہوں. جب ہمارا مرنا جینا ساتھ ہے تو ہماری عبادتیں ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے مراسم، ہمارے رسومات، ہماری عبادات ایک ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں عزیزم کمیل اور ذوالفقار صاحب کے دونوں کے درمیان جو مسائل ہیں اس ادارے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ابھی کمیل سے بھی بات ہوئی ہے، ذوالفقار صاحب سے بھی بات ہوگی اور ہوئی بھی ہے. انشاءاللہ مسئلے حل ہونے چاہیے، اور مسئلے حل ہونے کے لیے ہی مسئلے شاید ہوتے ہیں. مسئلوں کو بگاڑنے والے اور ہوتے ہیں، اس ممبر کا کام ہے کہ مسئلوں کو سلجھائیں. انشاءاللہ اس آبادی کے سارے مسئلوں کے حل کے لیے بلندر صلوات. اور اس سے بہتر صلوات. بھائی یہ دعا تھوڑی سی مجھے لگ رہی ہے کہ دل سے نہیں مانگی جا رہی. بلندر صلوات پڑھیں. حیدری سلوان. بات آگے بڑھے، گفتگو آگے بڑھے. آیت کا ترجمہ ذرا سن لیجئے، میں پھر اس کی تفسیر کے اوپر غور کروں گا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے صاحبان ایمان اور صاحبان کردار بندوں کو عطا کی ہے. یہ اللہ کی عظیم بشارت ہے جو صاحبان ایمان کے لیے ہے اور صاحبان کردار کے لیے. بھائی وہ بشارت کیا ہے؟ یا اللہ وہ بشارت کیا ہے؟ قرآن یہاں تک خاموش ہے، صرف یہ کہہ کر اللہ نے بات کی ہے کہ یہ وہ عظیم بشارت ہے جو صاحبان ایمان کے لیے ہے اور صاحبان کردار کے لیے. بشارت کیا ہے؟ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے حبیب پہنچا دیجئے. آمادہ ہیں اب بات سنو. بشارت اللہ کی ہے، پہنچا دیجئے حبیب آپ. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. رزق اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے. علم اللہ کا ہے، ملتا ان کے ذریعے سے. خود اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات کی معرفت آتی ان کے ذریعے سے. سورہ ہو اللہ احد سے شروع نہیں ہوا ہے. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. هو اللہ احد سے سورہ شروع نہیں ہو رہا. قل هو اللہ
کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے. یعنی اللہ بھی اللہ منوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ بھی مصطفیٰ سمجھائے. صلوات پڑھنے محمد والے. یعنی اللہ مانو تو وہ اللہ مانو جو میرا نبی تمہیں سمجھا رہا ہے. لہذا رزق اللہ کا ہے. الرزق للہ، العلم للہ، الحکمت للہ، الغیب للہ. تمام چیزیں اللہ کی ہیں ذاتی. اب اللہ جسے چاہے دے. اچھا یہ جملہ کہتے وقت ہم میں سے بعض دوست تو ایسے بولتے ہیں کہ جسے چاہے دے جیسے ہم جسے چاہتے ہیں. ہمارے چاہنے میں اور اللہ کے چاہنے میں فرق ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہو. ہمارے چاہنے میں اور اللہ کے چاہنے میں فرق ہے. ہم تو چاہتے ہیں تو کبھی پہلا چاہتے ہیں کبھی چوتھا چاہتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے پہلا ہی بناتا ہے. ہماری چاہت پہ ہوگے تو تجربے کر کر کے سمجھتے ہیں بات کو. یہ آہستہ آہستہ ایک بات کو سمجھتے ہیں. بھئی مجھے یہ مسلمانوں کی منطق سمجھ میں نہیں آتی کہ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. سارا عالم اسلام متفق ہے کہ علی آخرت میں پہلے نمبر پر ہے. تو جو آخرت میں پہلے نمبر پر ہے اسے دنیا میں بھی پہلے نمبر پہ مانے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا دہلی کے اندر، اور خطیب تھے جناب خواجہ حسن نظامی ثانی، اہل سنت کا بڑا نام جی، نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین، دہلی والی سرکار کے سجادہ نشین. مجمع اہل سنت کا تھا خطیب، مجمع شیعوں کا تھا خطیب اہل سنت تھے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سنو، میں سنی ہوں مگر تفصیلی ہوں، اور تفصیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو. اور سنو ترتیبیں دو طرح کی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. تو وہ لفظ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، اور تمہیں 3 کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھنے نبی کی ذات پر. تو عزیزو، اللہ جب کسی کو چاہتا ہے تو اللہ کی چاہت خود اس وجود کی عصمت کا سبب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے خود اللہ کا چاہنا اس وجود کی عصمت کا سبب ہے. ہر ایک کو اللہ نہیں چاہتا. ہاں تکوینی طور پر اللہ کی چاہت اور ہے، تشریعی طور پر اللہ کی چاہت اور ہے. تکویناً وہ جنہیں چاہ کر نبی اور رسول اور امام بناتا ہے، وہ اس کا چاہنا عین عدالت ہے. یعنی عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے چاہے جس میں قابلیت ہو. آپ کسی ادارے کا سربراہ ناقابل آدمی کو تو نہیں بناتے. جس کے اندر قابلیت نہ ہو اس کے حوالے تو آپ اپنی گاڑی نہیں کرتے. 4 آدمی جس گاڑی میں بیٹھے ہوں اس کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں نہیں کیا جاتا. پوری امت کا نظام کسی کے حوالے کیسے کیا جائے؟ تو جس میں قابلیت ہو، جس میں صلاحیت ہو، اس کے حوالے کام کیا جائے گا. تو اب اللہ اگر کسی سے کسی کے حوالے نظام کر رہا ہے، نبوت اور رسالت دے رہا ہے، امامت دے رہا ہے، ولایت دے رہا ہے، تو پھر اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے. اس کی قابلیت کا ایک عنوان عصمت ہے. وہ صاحب عصمت ہوگا تو اللہ اس کے حوالے کام کرے گا. اور عصمت کا ایک مطلب یہ ہے، روشن مطلب یہ ہے کہ جیسا تھا ویسا پہنچائے. وہاں سے لینے میں بھی معصوم ہے، یہاں پہنچانے میں بھی معصوم ہے. اللہ سے اخذ وحی میں بھی معصوم اور بندوں کی ہدایت میں بھی معصوم. ایک من اور ایک واو کا فرق بھی جو نہ لائے، جیسا تھا ویسا ہی پہنچائے، اسے صاحب عصمت کہا جاتا ہے. یہ اخذ وحی میں بھی معصوم ہے، ہدایت بشر میں بھی معصوم ہے، اور رہنمائی اور لوگوں کو بہتر انسان بنانے میں بھی ان کا کردار عصمت کا ہے. تو اللہ باکمال لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے.
ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں تو ان سے جڑیں کہ جنہیں اللہ نے کمال عطا کیا ہے۔ عزیزو، میرے جوانوں، میرے بچوں، میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ لہجے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایک مثال تو لا کے دکھائے جس سے علی نے مسئلہ پوچھا ہو، اور ابھی بیٹھے بیٹھے 50 مثالیں میں دوں گا کہ کس کس نے علی سے مسئلہ پوچھا۔ رسول کریم پکار دبائے، یا علی یا علی آول تو خیبر پہ ایک فتح اترنی، یا حیدر جلدی آول تو۔ علی کا نام سن کے مرحب بھاگ جاتا ہے، حیدر کا نعرہ لگتا ہے، خیبر کانپ جاتی ہے۔ جو میرا مرشد علی کا حکمران نہیں، خدا کی قسم وہ جنت کا حقدار نہیں۔ حیدر 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 ماشاءاللہ توجہ ہے حضرات کی۔ بات میری اتنی روشن اور واضح ہے کہ اللہ کمال والوں کے ساتھ ہمیں جوڑنا چاہتا ہے، اور سارے کمالات اللہ نے اس گھر میں رکھے ہیں۔ علم سب سے زیادہ یہاں، شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، فرشتے خوب پہچانتے ہیں انہیں، اور انسان بھی آج پہچانتا ہے تو کل اور پہچانے گا۔ مسلسل انسان کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا مولا علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچہ کیا گیا نا، اتنا اگر اس کا 10واں حصہ بھی کسی اور کے لیے خرچہ کیا گیا ہوتا تو اس کا نام بھی میوزیم میں نہ ملتا۔ جس کا نام روکنے کے لیے خرچے کیے گئے سب سے زیادہ اسی کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ علم یہاں سب سے زیادہ، شہرت یہاں سب سے زیادہ، اور کرسی کا تو عالم یہ ہے، بھائی میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، کرسی کا تو عالم یہ ہے کہ تاج ہمیشہ ایک سردار کے سر پہ رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کا سربراہ ایک ہی ہوگا، جی فرض کیجئے جو ہے وہ ہندوستان کا سربراہ ایک ہی ہوگا۔ ہر ملک کے سربراہ کو ایک سربراہ کے طور پر ہی لیا جاتا ہے، اس کے سر پہ تاج لگایا جاتا ہے، اس کے سر پر عنوان رکھا جاتا ہے، اس کو کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ تاج ایک ہی سلطان کے سر پہ ہوتا ہے۔ یہ گھرانہ بڑا عجیب گھرانہ ہے، بڑا حسین گھرانہ ہے۔ یہاں ہر ایک کے سر پہ تاج ہے۔ علی کے سر پہ تاج ولایت، حسین کے سر پہ تاج صدارت، جنت کے جوانوں کے سردار، سیدہ کے سر پہ تاج عصمت، نبی کے سر پہ تاج نبوت، جسے دیکھو یہاں صاحب تاج نظر آتا ہے، یہاں سربراہ نظر آتا ہے۔ کرسیاں جتنی بھی آسمانی کرسیاں ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں۔ کرسیوں کا یہ عالم ہے، منصب کا یہ عالم ہے، اور عزت کا تو یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر، یہ اپنی جان دے دیں گے مگر عزت ان سے دور نہیں جا سکتی، ذلت ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ جس حسین ابن علی نے یہ فرما دیا ہو الموت اولی من العار، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یہ جو مشہور ہے نا مولا حسین کا فرمان، یہ مولا کے اپنے الفاظ یہ ہیں، الموت اولی من العار، موت عار سے اولا ہے، موت ذلت سے اولا ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اپنے گلے پہ چھری چلوا لیں گے، مگر ذلیل ہونا ہماری مقدر میں نہیں ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے، اور بہت عرصے بعد شاہ فیصل کی بزرگ شخصیات بھی مجلس میں شریک ہیں، اور یہ کہ آج اتفاق ہو رہا ہے کہ میں قریب سے دیکھ رہا ہوں، اور آنا بھی ہمارا کم ہوتا ہے، اور آج ہمارے آنے پہ یہاں کچھ ہمارا ہلکا پھلکا ایک استقبال بھی ہوا، تو ہمیں خوشی بھی ہو رہی ہے۔ اس معنی میں خوشی کے کچھ لوگ ہیں جنہیں شناسائی کریں گے ہمارے بچے، جا کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی اپنے علم میں اضافہ کرو، اپنی معلومات میں اضافہ کرو۔ علی والا جاہل رہ کر نہیں مرتا، علی والا اپنی معلومات کو مکمل کرتا ہے، تب اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔
عزت کسے کہتے ہیں میرے عزیز لوگ، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے لیے خوش قسمتی ہے، ایک بڑی تعداد بچوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کو تصور کرنے کے لیے کیل کو تصور میں لائیں، کیل، میخ، جو زندگی میں کہتے ہیں کوکا، کیل۔ یہ جو کیل ہے نا، یہ 3 جگہ پر اس کا استعمال ممکن ہے، لکڑی پر، دیوار پر۔ دیوار پر جب کیل ٹھوکی جاتی ہے تو جتنی مضبوط دیوار ہوتی ہے اتنی کیل دیر سے اندر جاتی ہے، اور بعض اوقات کیل ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، تو کہتے ہیں جی فولاد کی کیل لے کر آؤ۔ پھر بعض اوقات ڈرل سے سوراخ کر کے کیل دیوار میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ جو دیوار مقابلہ کر رہی ہے کیل کا، یہ جتنی دیر تک مقابلہ کر رہی ہے اتنی ہی صاحب عزت ہے، اور جیسے ہی اندر چلی جاتی ہے تو وہ ایک مقابلہ کرنے کے بعد بہرحال دیوار ہار مان گئی۔ یہ کیل لکڑی پر بھی استعمال کی جاتی ہے، 2 ضربوں پر لکڑی کے اندر یہ کیل چلی جاتی ہے، وہاں 10 ضربوں کے بعد کیل دیوار میں گئی، یہاں 2 ضربتوں پر دیوار کیل لکڑی میں چلی گئی۔ مگر اس کیل کا استعمال تیسری جگہ پر بھی ہوتا ہے، وہ ہے پتھر۔ مگر جب پتھر پر کیل کو رکھ کے ٹھوکا جاتا ہے تو پتھر ٹوٹ کے بتاتا ہے مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں۔ اس کیفیت کو عزت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ شرکت بہت بھرپور ہو چکی ہے۔ ایک اور بہتر اور بلند صلوات۔ اس گھرانے کے پاس علم سب سے زیادہ، توجہ، اس گھرانے کے پاس شہرت سب سے زیادہ، اس گھرانے کے پاس کرسیاں تمام آسمانی موجود، اس گھرانے کی عزت کا یہ عالم ہے، اور اس گھرانے کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ یہ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی سرکار کسی کا دودھ پی لے جو مومن نہ ہو۔ جب حضرت موسیٰ کسی اور کا دودھ نہیں پی سکتے تو فخر موسیٰ کیسے پئیں گے؟ عزیزان گرامی، حتیٰ کسی اور کی گود میں نہیں پلیں گے۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ نے کافروں کو مومنوں پر اختیارات نہیں دیے، اللہ نے کافروں کو مومنوں پہ اختیارات نہیں دیے، یعنی کافر مومن پر حاکم نہیں بن سکتا۔ بھئی توجہ چاہوں گا، میں ایک منزل پر آپ کو لے کر آیا ہوں۔ کافر مومن پر حاکم نہیں بن سکتا، یہ قرآن کا قاعدہ ہے۔ اسی قاعدے کے ساتھ ایک اور قاعدے کو پلس کیجئے، اور وہ قاعدہ یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، شوہر بیویوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر مومن پر حاکم نہیں ہو سکتا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شوہر بیویوں پر حاکم ہوتے ہیں۔ تو اگر حضرت فاطمہ بنت اسد کو مومنہ مانتے ہو تو ابو طالب کو مومن ماننا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کے بابا اور دادا کی شان مت پوچھ، جن کے بچوں کی سواری خود رسول بنتے ہیں۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ میرے پاس کم ہے مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو یہ تو اپنی عقیدتوں کا استعمال کریں گے۔ تو میں آپ کے ساتھ کچھ اس آیت پر غور کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ بشارت اللہ کی ہے مگر پہنچائیں گے مصطفیٰ، علم اللہ کا ہے ملے گا ان کے ذریعے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا،
مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، جیسے بچے کو پرندہ دانا دیتا ہے، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا ہے۔ اچھا یہی جوانوں کے لیے ایک اور جملہ بھی کہہ دوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہیں کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تحقیق کرنے والا طالب علم ہوتا ہے، انکار کرنے والا باغی ہوتا ہے۔ ہمیں محقق اور طالب علم بننا ہے، منکر نہیں بننا۔ یہ مولانا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو سمجھو۔ یہ کون سا عنوان ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم نہیں مانتے؟ سمجھ میں نہ آنا اور کس کی سمجھ؟ ہماری سمجھ۔ جیسے ابھی 3 دن پہلے کے ناشتے کا یاد نہیں کیا کھایا تھا، ہم اپنی سمجھ پہ چلیں گے۔ ہمیں اپنے دین کا مسئلہ ہے تو دین کے ایکسپرٹ بتائیں گے، دین کا مسئلہ ہے تو دین کے ماہرین بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب رسول اللہ فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں، دقنی رسول اللہ دقن دقا، تھکے بھی تو نہیں آپ؟ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نبی نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے۔ بھائی بڑی مہربانی کر دیں، دلائیے تھوڑی سی بات جاری ہے۔ یہ جنریٹر کی آواز جو ہے وہ آپ کی آواز مجھ تک آنے نہیں دے رہی، تو تھوڑا سا اونچا بولیں گے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کچھ بول رہے ہیں۔ پر محمد والی محمد سلوان ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے تو کھاتی 10 چیزیں ہیں، پلاتی ہے دودھ، کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی کچھ اور ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے ایسے رسول اللہ نے مجھے علم دیا، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے ایسے رسول اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ اس لیے کہ پرندہ جو چگ کر آتا ہے وہی کھلاتا ہے، جو اللہ سے نبی لیتے تھے وہی علی کو دیتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی فرش پہ جگہ کافی ہے ماشاءاللہ، آخر میں جو احباب کھڑے ہیں تشریف فرما ہوں، ایک سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آوازیں بلند آ رہی، سلوات نعرہ حیدری حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہ کا علم ملے گا ان کے ذریعے، آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں، مجھے اس کا میں آپ کے لیے ممنون ہوں۔ علم اللہ کا ہے، العلم للہ، مگر ملے گا نبی کے ذریعے، ملے گا علی کے ذریعے۔ حکمت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے۔ قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ان کے ذریعے ہوگی۔ میرے مولا علی جو گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی توڑ کے کھاتے تھے، انہوں نے 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا ہے۔ جب کسی نے کہا یہ طاقت کہاں سے آئی تو فرمایا ماں قلعت باب خیبر قوت جسمانی ہے، میں نے قوت جسمانیہ سے باب خیبر نہیں اکھاڑا ہے، قلعتها بقوت الرحمانیہ، میں نے رحمانی قوت سے باب خیبر کو اکھاڑا ہے۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جس کے وجود سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کے وجود سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو۔ تو علم یہاں پر اللہ کا ان کے ذریعے سے، رزق اللہ کا ہے، رازق اللہ ہے، ملتا ان کے ذریعے سے۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا، اللہ نے اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کیا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کرواتا ہے۔ تو ہمیں ان کا ملتا ہے بھائی، ہمیں ان سے ملتا ہے، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو پھر یہ ہیں، یہ تو پھر وہ ہیں، ہمارے ہاں تو عام متقی اگر صاحب تقوی اگر ہو جائے کوئی تو قرآن کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، متقیوں کی علامت یہ ہے کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کہہ رہے ہیں، ہم انہیں عطا
کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں. تو متقی کا کام یہ ہے کہ اللہ سے لے کے بانٹ دے. تو عام متقی اللہ سے لے کے بانٹ پائے. کبھی شہباز قلندر ہے, کبھی عبداللہ شاہ غازی ہے, کبھی شاہ لطیف بھٹائی ہے. عام متقی اللہ سے لے کے بانٹ رہا ہے. ہم تو بات امام المتقین کی کر رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ علی مولا کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ نہیں دے سکتے کچھ, اور کوئی اگر کچھ کہتا ہے اب آپ کو پتا چلا کہ میں 1.5 گھنٹے کی مجلس کو پڑھتا ہوں تاکہ 15-20 منٹ تو مجلس کا یہ حصہ بھی تو آپ لوگ سمجھ لیں نا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. تیرے بیٹ کے قد کو پہ لینا جو نہ جائے اس پہ لانا. کلمات پڑھ لیں. ایک اور بہتر سلوات پڑھ لیں. یا علی مدد. یا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ یا علی مدد کو نہ مانتا ہو؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ کسی نے سوچ کیسے لیا کہ کوئی شیعہ ہو اور وہ مولا علی سے مدد کو منکر ہو؟ یہ کسی نے سوچ کیسے لیا؟ آدھے 10 منٹ کی کلپ کو 3 منٹ کا کر کے اس میں کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے تبصرے کرنا اور ہے, اور یا علی مدد پہ پورا اشرا پڑھنا اور ہے. الحمدللہ میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں جس نے اشرے اور خمسے پڑھے ہیں توسل پر. عقیدہ توسل کا موضوع ہے یا علی مدد. یا علی مدد کا جو مضمون ہے نا کہ ہم مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں, یہ مضمون ہے عقیدہ توسل کا. ٹیکنیکی بات کیجئے نا, یہ علمی اور فنی بات کیجئے. فنی اعتبار سے, ٹیکنیکی اعتبار سے یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا زہرا مدد, یا حسین مدد, یہ توسل کا عنوان ہے, عقیدہ توسل. ہم کسی کو وسیلہ مانیں گے تو اس سے مدد مانگیں گے, اور وسیلے پر ہمارے پاس قرآن سے اور احادیث سے دلائل ہونا چاہیے, اور الحمدللہ وافر دلائل ہے. بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ تو چاہتا یہی نظام ہے کہ مجھ تک آؤ تو مصطفیٰ کے ذریعے آؤ, مجھ سے بات کرو تو علی کے ذریعے سے بات کرو. بھائی ایک دو نہیں, میرے 3-4 باقاعدہ اشرے ہیں جو توسل پہ پڑھے ہیں یا علی مدد پہ پڑھے ہیں. تو یہ بہت ہی روشن بات ہے. کوئی بچہ بھی, کوئی بزرگ بھی ہو نہیں سکتا کہ وہ توسل کے عقیدے کو نہ مانتا ہو. مجھے تو کوئی سنی نہیں ملا جو عقیدہ توسل نہ مانتا ہو. جی جتنے بھی اہل سنت ہیں نا, حتیٰ دیوبندی ہمارے بھائی, ہماری جان, ہمارے اہل حدیث ہماری جان, وہ بھی عقیدہ توسل کے منکر نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں, علی کے زمانے میں, ان ہستیوں کے زمانے میں ان سے مدد مانگنا جائز تھا, مگر ان کی رحلت کے بعد جائز نہیں. تو ہم انہیں بہت سارے جواب دیتے ہیں کہ بھائی اگر اتنا بھی تم آ گئے ہو تو ذرا رکے رہنا, جانا نہیں, ہماری بات سن لینا. اگر اتنا بھی تم نے مان لیا نا کہ ان کی زندگی میں ان سے وسیلہ انہیں بنا کر اللہ سے بات کرنا جائز تھا اور ان کی رحلت کے بعد جائز نہیں ہے, تو ہمیں موٹی سی بات بتا دو کہ کیا شرک وہاں جائز اور یہاں جائز بولا جا سکتا ہے؟ شرک تو شرک ہے تمہارے مطابق. اگر مدد مانگنا شرک ہے تو یہ کیا فرق ہوا کہ زندگی میں جائز, تو زندگی میں شرک جائز اور زندگی کے بعد شرک جو ہے وہ حرام. تو غلط ہے تو غلط ہے, چاہے زندگی ہو یا زندگی بعد ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ زندگی میں مدد مانگیں گے تو ٹھیک ہے. نبی سرکار موجود تھے, حاضر تھے, فزیکلی موجود تھے, مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام ان کی خدمت میں پہنچتے تھے اور ان سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے, آپ کہیے اللہ سے کہ ہماری یہ فلاں دعا پوری کر دے, ہماری فلاں حاجت پوری کر دے. سرکار دعا فرماتے تھے, مریضوں کو شفا دیتے تھے, بیماروں کو شفا دیتے تھے, مسافروں کو منزلوں تک پہنچاتے تھے, بے روزگاروں کو روزگار دلوا دیتے تھے اللہ سے کہہ کر. تو ان کی زندگی میں جائز تھا, ان کی زندگی کے بعد جائز نہیں ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں زندگی کے بعد کیا ہوا؟ کیا سرکار نے نہیں فرمایا حیاتی کل مماتی, مماتی کل حیاتی؟ میرا
زندہ رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میرا دنیا سے چلے جانا ایسا ہی ہے جیسے میں زندہ ہوں۔ تم اگر ہزاروں میل کے فاصلے سے کھڑے ہو کر مجھے سلام بھی کرو گے تو فرشتے مدینے میں مجھے پہنچا کے دیں گے۔ سرکار کی رحلت کے بعد کیا ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جائز نہیں ہے؟ بھائی رحلت کے بعد تو روح اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم نبی سے مدد مانگ رہے ہیں، علی مولا سے مدد مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی روح بڑی مضبوط ہے۔ ہم ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور روح جب بدن سے رہتا ہو جاتی ہے تو اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ میری اور آپ کی روح اس دیوار سے پار نہیں ہو سکتی جب تک کہ دروازے سے نہ جائے۔ اگر بدن ہمارا دیوار سے پار نہیں ہو سکتا کیونکہ روح بدن میں، لیکن اگر بدن سے روح علیحدہ ہو جائے گی تو دیواروں سے پار ہو جائے گی۔ ایک لمحے میں مدینے ہوگی، دوسرے لمحے میں مشرق ہوگی، ایک لمحے میں مکہ ہوگی تو دوسرے لمحے میں نجف ہوگی۔ یہ روح جب بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اور طاقتور ہو جاتی ہے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے آپ؟ جس کی روح بدن میں ہوتے ہوئے ایک وقت میں 40 جگہ نظر آئے، رحلت کے بعد ہر جگہ کیسے نظر نہیں آئے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علامہ عقیل الغروی نے اس منزل پر ایک حسین دلیل دی ہے، میں ان کے نام سے ہی ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا نا کہ علی ایک وقت میں 40 جگہ پر نظر آئے، ان سے کہہ دو کہ ملک الموت ایک وقت میں ہزاروں جگہ کیسے نظر آتا ہے۔ تو جو ہے اگر ملک الموت ایک وقت میں ہزاروں جگہ پر پہنچ کے روحیں قبض کر سکتا ہے تو ملک الموت کا مولا کیوں نظر نہیں آ سکتا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ ایک مستقل بحث تھی، مگر میرے کچھ عزیزوں کو کچھ غلط فہمی تھی تو وہ میں نے دور کر دی، اور وہ اس لیے حجت تمام کر دی۔ مجھے کسی سے خوف نہیں ہے، مجھے اپنے مولا کو منہ دکھانا ہے، کسی کو وضاحت دینے کا میں پابند نہیں ہوں، لیکن پھر بھی جو شریر دماغ لوگوں کے کہنے میں آ سکتے ہیں نا تو ان کا ذہن یہی صاف ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ صحت اور سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ بات آگے بڑھی، میں نے بہت دیر لگائی ایک جملہ کہنے میں، اور وہ جملہ میری مجلس کا مطمع نظر اور حاصل جملہ ہے۔ اس گھرانے کو اللہ نے سارے کمالات عطا کیے ہیں، ہر کمال اس گھر میں ہے، اور اس گھر کی صدارت فاطمہ کے ہاتھ میں۔ سیدہ اس گھر کی صدارت کا مقام رکھتی ہے۔ میرے بچوں جوانوں، جیومیٹری کے طالب علموں، تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو۔ جیومیٹری کے اندر کوئی شکل ایسی نہیں ہے جس کا مرکز تصور کیا جائے، مگر ایک شکل کی، مثلث، مربع، مسدس، جتنی بھی شکلیں ہیں، تکون، جتنی بھی شکلیں ہیں، ان سب کا مرکز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرکز کے لیے تمام سمتوں سے فاصلے کا مساوی ہونا ضروری ہے۔ وہ کبھی مرکز نہیں بن سکتا، وہ کبھی صدر نہیں بن سکتا، وہ کبھی سربراہ نہیں بن سکتا، وہ کبھی آقا و مولا نہیں ہو کہلائے گا کہ جس کا ساری سمتوں سے فاصلہ برابر نہ ہو۔ شاید اسی وجہ سے مولا علی نے فرمایا لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتح تو اہل تورات بتوراتہم، میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن پکار کے کہیں گے جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے۔ یہ جو فرمان مولا علی کا مستند فرمان ہے مولا کا، اس کی سند پوری ہے۔ یہ جو مولا علی کا فرمان ہے، یہ جہاں وسعت علم علی کا اعلان ہے کہ علی مولا کا علم اتنا وسیع ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، جہاں علی کے علم کی وسعت کا اعلان ہے اس حدیث کے اندر، وہاں علی کے قلب مبارک کی وسعت کا بھی اعلان ہے۔ علی نہیں کہہ رہے کہ میں عیسائیوں کے فیصلے نہیں کروں گا، علی نہیں کہہ رہے میں یہودیوں کے فیصلے نہیں کروں گا۔ کون مانتا ہے انجیل کو؟
آج تک مسلمان بچوں نے انجیل پڑھی ہے؟ عیسائی مانتے ہیں نا. کون مانتا ہے تورات زبور کو؟ عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں نا. تو کون جو مانتے ہیں علی ان کو کہہ رہے ہیں آؤ میرے پاس، اور اس کائنات کا صدر وہی ہوگا، ولی خدا وہی ہوگا جو ساری مخلوق الہی سے پیار کرتا ہو. علی کے نزدیک مسلمان ہے، اس کا مقام بلند ہے، مگر غیر مسلموں کو علی اپنے دروازے سے بھگا نہیں رہے. علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے میرے بچوں اور جوانوں کو، تو یہ بات بھی یہی سمجھ لو کہ جب علی مولا کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہے تو علی کے چاہنے والوں کا دماغ بھی تنگ نہیں ہوتا. علی کے چاہنے والوں کے دروازے بھی سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں. تنگ نظری کا شکار کبھی بھی حیدری اور مولا ہی نہیں ہوتا. وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو چاہوں گا اگر اس جیومیٹری کی شکل کے اندر آپ تلاش کریں گے تو صرف اور صرف ایک شکل بنے گی جس کا مرکز تصور کیا جائے گا، اور وہ ہے دائرہ. دائرہ جب تک مرکز پہلے نہ بنے اس وقت تک دائرہ نہیں بنتا. اور دائرہ بننا دلیل ہے کہ اس کا کوئی مرکز ہے. دائرے کا ہونا دلیل ہے کہ اس کا کوئی مرکز ہے. اور جو مرکز ہوتا ہے جسے نقطہ پرکار کہتے ہیں، جو مرکز ہوتا ہے اس مرکز کا سارے سمتوں سے فاصلہ برابر ہے، اور ساری سمتوں سے فاصلہ برابر ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ مرکز نظر نہ آئے. یعنی دائرہ بتا رہا ہے کہ کوئی مرکز ہے اور مرکز بتا رہا ہے کہ میں نظر نہیں ہوں گا، تبھی تو فاطمہ نام ہے. سبحان اللہ. فتمت ان معرفتها لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ. یا رسول اللہ فرمائے آپ کی بچی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فرمایا فتمت ان معرفتها، لوگوں کو سیدہ کی معرفت سے جدا کیا گیا ہے. لیست، پھر سوال کیا گیا، دوبارہ سوال ہوا، معصوم سے سوال ہوا، پھر فرمایا فاطمہ النساء الادمیین، فاطمہ انسانوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے. پھر سوال ہوا فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا فاطمہ محبیہا من النار، نام فاطمہ ہے. 3 معصوموں سے مختلف جگہوں پہ سوال ہوا یہ بیوی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے، اور تینوں معصومین نے جواب مختلف دیے. ایک معصوم نے فرمایا فاطمہ ان معرفتہا، اس لیے فاطمہ نام رکھا تاکہ فاطمہ کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، تم نہیں پہچان سکو کہ فاطمہ کیا ہے. تبھی سیدہ اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں انا لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھی فرماتی ہے شب قدر میں ہوں. اور جب شب قدر سیدہ ہے تو سیدہ کو تو قرآن کہہ رہا ہے کوئی نہیں پہچان سکتا. تو فاطمہ ان معرفتہا، اس لیے بیوی کو کوئی نہیں پہچان سکتا، علیحدہ کر دیا گیا ہے، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے. دوسرا سوال ہوا، فرمایا فاطمہ محبیہا من النار، لوگوں اپنے چاہنے والوں کو، محبین کو دوزخ سے سیدہ علیحدہ کریں گی، اس لیے فاطمہ نام دیا ہے. اپنے چاہنے والوں کو دوزخ میں نہیں جانے دیا. آپ یقین جانیے اس وقت جو آپ مجلس میں تشریف فرمائے گا، کوئی کام چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی کسی سے ملاقات چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی اپنی بہت ضروری کوئی امر چھوڑ کر آیا ہوگا، مگر یہ جو ہماری حاضری ہے، یہ ہماری حاضری در حقیقت سیدہ کے دفتر کی لسٹ میں نام لکھا جا رہا ہے. یہ جو ہمارا یہاں بیٹھنا ہے نا، کل قیامت میں سیدہ کی محبت میں بیٹھنے والوں کو سیدہ تنہا نہیں چھوڑیں گی. ہمیں اپنے اعمال اور کردار کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اعمال اور کردار پر ہمیں ذاتی طور پہ کتنا بھروسہ ہے وہ ہم خود جانتے ہیں، مگر اس پر ہمیں بھروسہ ہے کہ سیدہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم سب کا اتفاقی بھروسہ ہے کہ سیدہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گی.
فتمت محبیہا من النار، اپنے چاہنے والوں کو دوزخ میں نہیں جائے گی۔ فتمت النساء الآدمین، ایک اور جگہ لہجہ بدلا تو حدیث میں کہا لیست کنساء الآدمین، فاطمہ انسانوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ موٹی سی مثال دے رہا ہوں، انسانوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں انسانوں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، جملہ ذہن میں رہے کہ میں جملہ سنیں، دنیا میں کوئی ایک عورت سوائے سیدہ کے نہیں ملے گی جس کے ہاں بچے کی ولادت کے فوراً بعد وہ نماز پڑھے، مگر سیدہ نے پڑھی نماز۔ امام حسن کی ظہر میں امامت ہوئی اور فوراً سیدہ نے نماز ظہر پڑھی، بتایا بطول کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے صاحب عصمت فاطمہ زہرا کہا۔ لیست کنساء الآدمین، نہیں ہے سیدہ انسانوں کی عورتوں کی طرح، انسانوں کی عورتوں کے حالات کچھ اور ہیں اور سیدہ کے حالات کچھ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اس گھرانے کی صدارت بنام فاطمہ، اللہ نے کیا کہا جبریل کے پوچھنے پہ؟ یا رب ومن تحت الکسا، حدیث کسا پہ میرا پورا اشرا ہے بھائی، چھپ جائے گا تب یقین آئے گا کسی کو، پورا اشرا پڑھا ہے، ایک ایک جملے پہ غور کیا ہے۔ میرا کام بہت پرانا ہے، میں اتنا سا تھا جب سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں جی، فضول وقت کا وقت ضائع نہیں کرو میرے اوپر غور کر کے، مولا پہ اتنا غور کرتے تو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ میرے اوپر غور نہیں کرو، مولا پہ غور کرو۔ صلوات پڑھیں نا محمد وعلیہ۔ بی بی سبحان اللہ، دل کر رہا ہے تھوڑا سا حدیث کے ساتھ غور کرو۔ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ صلوات کی صورت میں فرمایا سرکار نے یا زہرا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمنی، فاطمہ مجھے کساء یمنی، چادر یمنی لا کے دے دو، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ سیدہ نے چادر دے دی، نبی نے چادر لے لی، کچھ ہی دیر بعد امام حسن تشریف لائے، فرمایا اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ توجہ، میں جلدی حدیث کے ساتھ چند جملوں پہ غور کر رہا ہوں۔ فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ جی پہلے تو یہی روشن ہو جائے کہ یہ شامہ کچھ اور شامہ ہے جو نبوت کی خوشبو سونگھتا ہے۔ ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہے جو امام حسن اور حسین میں صلاحیت ہے۔ اماں میں نانا، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے سیدہ سے کہوں گا بیوی آرام کرنے آئے ہیں، امام حسن کو روک لیا ہوتا کہ کچھ دیر کے لیے تمہارے نانا آرام کر لیں پھر چلے جانا۔ سیدہ نے بھی بتا دیا چادر میں آرام کر رہے ہیں نانا۔ امام حسن نے بھی جا کے سلام کیا اور جواب ایسا آیا کہ کیا ہی کہنا، یعنی جہاں سلام عظمت مصطفیٰ کا عنوان ہے وہاں نبی کا جواب عظمت امام حسن کا عنوان۔ قرۃ عین ثمرۃ فؤاد، صلوات پڑھنے امام کی ذات پر۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین تشریف لائے، فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرمایا تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا چادر میں۔ پھر یہاں سیدہ کی بارگاہ میں جھک کر کہوں گا سیدہ امام حسین کو روک لیا ہوتا، نانا آرام کر رہے ہیں۔ ایک اور سوال کروں گا سیدہ کی بارگاہ میں، یا زہرا اپنے بچے کو تو دیکھیے، وہاں تو نانا بھی ہے بھائی بھی ہے، تو کیوں نہیں کہہ رہے کہ مجھے نانا اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے؟ عجب نہیں، سیدہ کا جواب آئی یہ دو خوشبوئیں کب ہیں؟ جو خوشبو مصطفیٰ کی ہے وہی حسن مجتبیٰ کی ہے، ایک ہی جو خوشبو ہے دونوں ذات کے اندر۔ اور پھر آ کر کہتے ہیں نانا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں۔ امام حسین کو بھی نبی نے چادر دے دیا۔ اچھا فرض محال فرض کرتے ہیں بعض لوگ، یہ کم سن تھے، اب آ رہے ہیں مولا علی، زہرا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا آپ کے بچوں کے ساتھ چادر میں ہے، بھائی روک لیتی کہ آرام کر رہے ہیں، مگر مولا علی بھی تشریف لے گئے اور جا کے سلام کیا تو نبی نے سلام کا جواب جو دیا ہے وہ عظمت علی کا عنوان ہے۔ چادر میں لے لیے مولا علی کو بھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خود آ گئی سیدہ، بھائی سیدہ کو تو پتا تھا کہ آرام کرنے آئے،
مگر آگے بڑھ کے کہہ رہی ہیں نانا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ، اور سیدہ بھی چادر میں آ گئی۔ اور جب سیدہ چادر میں آ گئی تو سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ کامل وہ ہوتا ہے جس کے جز ہو، اور جہاں اجزاء کے بغیر کامل ہونا تصور نہ ہو وہ پنجتن کا وجود ہے، یعنی یہ سب اجزاء جب ملیں گے تو کامل ہوں گے۔ یہاں نبی نے جو فرمایا تھا نا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، جسم نہیں کہا تھا، جسم میں سر شامل ہوتا ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہوتا۔ نبی نے فرمایا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، پہلے ہی بتا دیا میرے ذہن کے اوپر ضعف شمار کرنے والے، غور کرنے والے کسی اور قبیلے کے ہوں گے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے ذہن کے اوپر ضعف نہیں آتا، میرے بدن پہ ضعف آتا ہے۔ اور بدن بھی کیا بدن ہے؟ ایک مرتبہ سب چادر کے اندر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ آرام کرنے آئے تھے، یا زہرا نبی آرام کرنے آئے تھے۔ عجب نہیں جواب آئے، ضعف بدن نبی کی بات نہیں تھی، ضعف بدن نبوت کی بات تھی، اور ضعف بدن نبوت دور ہی تب ہوگا جب اجزائے نبوت جڑ جائیں گے۔ یہ پنجتن اجزائے نبوت ہیں، یہ سب جب جمع ہو گئے تو بیوی فرماتی ہیں جب ہم کامل ہو گئے، اس وقت اللہ نے جبریل کو جواب دیا، اور جبریل نے اللہ سے سوال کیا یا رب ومن تحت الحجاب، اے رب چادر میں کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتا نا کہ اس میں میرا محمد ہے، علی ہے، حسن و حسین ہے، اور میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ مگر اللہ نے کیا جواب دیا ہے جبریل امین کو؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ عربی گرامر میں ہم فاطمہ جملہ مکمل ہے، یعنی اگر اس کے بعد کچھ بھی نہ کہا جائے تو بات پوری ہے۔ گویا اللہ اعلان کر رہا ہے یہ سب فاطمہ ہیں۔ تم انہیں علیحدہ علیحدہ دیکھو گے تو حسن حسین علی نظر آئیں گے، ایک جگہ دیکھو گے سب فاطمہ ہیں۔ یہ سارا گھرانہ فاطمی گھرانہ ہے، ان سب کی حقیقت فاطمی ہے، یعنی تمہارے بس کی نہیں ہے ان کو پہچاننا کہ یہ ہے کون۔ جن کا سایہ نہ ہو وہ تم جیسے ہیں۔ بڑا شوق ہے نبی ہم جیسے، اپنی شکل دیکھیے آئینے میں، بھائی میں جس سے بات کر رہا ہوں انہیں سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میرے ساتھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسے ہیں، تمہاری شکل ہے ایسی، کیا کریں اب ان لوگوں سے اس لہجے میں بات نہ کریں تو کہاں کیسے بات کریں، کیسے سمجھائیں؟ پہلے تو انہیں یہ کہا جائے کہ تمہارا تم نبی جیسا ہے، نبی کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ اہل سنت نے لکھا ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے ایک دفعہ امام حسین کو بھوک لگی، شدید بھوک تھی، امام کے ایک آواز بلند ہوئی گریے کی، امام حسین کی کم سن تھے، شیر پار تھے، وہ ایک آواز کے بعد نبی نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ سیدہ زہرا جو چند قدم کے فاصلے پر وہ آئیں تو حسین کی ایک اور آواز گریے کی بلند ہو جائے، اس سے پہلے کہ دوسری گریے کی آواز بلند ہوتی امام حسین کے دہان مبارک میں نبی مکرم نے بلا تشویش اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دیا، اور نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا، اور امام حسین ہمک کے دودھ پی رہے تھے، اور نبی ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیر پھیر کے کہہ رہے تھے حسین آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ تلوار۔ یہ سارا گھرانہ فاطمی گھرانہ ہے، حقیقت ان سب کی فاطمی ہے۔ ہم سب اس گھرانے کے مرید ہیں، مولائی ہیں، ہم سب اس گھرانے کے متوالے ہیں، فدائی ہیں، اس گھرانے پر قربان ہیں۔ ہماری نسلیں، ہمارے اجداد، ہمارا سب کچھ ان کے لیے ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آبرو، ہم سب کچھ ان کے نام کر چکے ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہم رجسٹرڈ غلام ہیں، ہم مستند غلام ہیں، ہمارے خون میں غلامی لکھی ہوئی آئی ہے۔ لہذا اس دروازے سے جو وابستگی ہے وہ مزید گہری ہوتی چلی جائے۔ یہ کتنا حسین منظر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے
चाहते तो इस वक्त खेल रहे होते कहीं, मगर ये मजलिस में सुकून से बैठे हुए हैं। बात बातें शायद इनके लिए ज़रा संगीन भी नहीं हो, मगर ये उठ के नहीं जा रहे कि ये बैठे हैं, लाइन लगाए बैठे हैं। ये मजमा सैयदा के दरवाजे पे लाइन लगाए आए हैं। हम सब भिखारी हैं, हम सब फकीर हैं, हम सब यहाँ कुछ मांगने आए। देने वाले बड़े करीम हैं, उनके खजाने में कमी नहीं है। मेरे मांगने में कमी हो सकती है, मेरे मांगने में कोताही हो सकती है, मेरा दामन छोटा पड़ सकता है, मगर उनके खजाने में कमी नहीं आएगी। यहाँ कोई आया है बीमारी की शिफा के लिए, यहाँ कोई आया है अपनी औलाद के लिए, यहाँ कोई आया है अपनी माली परेशानियों के लिए, यहाँ कोई आया है अपने ज़ाती मसाइल के लिए, और यहाँ कोई आया है ज़हरा को रोने के लिए। नहीं मौलाना, मैं कोई काम लेकर नहीं आया ज़हरा के पास, मैं अपना मसला लेकर नहीं आया सैयदा के पास। मैं तो इसलिए आया हूँ कि सैयदा की शहादत की मजलिस, अगर आज मेरी आंख में आंसू आ गए और मेरा यह बिगड़ा हुआ चेहरा हुसैन ने देख लिया, जब हम रो रहे होते हैं ना तो हमारा चेहरा मुख्तलिफ हो जाता है। बहुत से लोग, हमारे बड़े भी चेहरे पे रुमाल रख लेते थे रोते हुए, बाद इलाकों में चेहरे पे रुमाल डाल देते हैं, बाद इलाकों में गर्दन झुका के रोते हैं। ये बिगड़ा हुआ चेहरा कहीं रिकॉर्ड पर ना जाए। हाँ, हम रिकॉर्ड पे डालना चाहते हैं, हम इसी चेहरे को हुसैन के सामने रखना चाहते हैं। अगर आज की मजलिस में नबी ने देख लिया ना हमें रोते हुए, यकीन जानिए नबी सबसे बड़े शफी करार पाएंगे क़यामत में। अहले सुन्नत आलिम हैं अल्लामा अल-जुमैनी फ़राइदुस समदैन के अंदर अजीब रिवायत लिखते हैं कि 5 साल का सिन था जनाब ज़हरा का। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही है, अल्लाह आपको कोई गम न दे। 5 साल का सिन था जनाब ज़हरा का। नबी के सामने से सैयदा गुजरी तो जाती हुई ज़हरा को देखते रहे आप, आपकी आंखें ज़हरा के साथ साथ चलती रही और आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे। तो एक सहाबिया, एक राबिया, एक बीबी, एक ज़ाहिरन उम्मुल मोमिनीन बीबी नबी के साथ तशरीफ फरमा थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप अपनी फातिमा को देख के ऐसे क्यों रो रहे हैं? तो फरमाने लगे मैं जब फातिमा को देखता हूँ तो मुझे याद आता है क़द दख़लतुल बैतहा, इससे घर में एक बड़ी मुसीबत दाखिल हो गई। इसके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत दाखिल होगी, इंतहकत हुर्मतुहा, जो इसकी हुर्मत को पामाल करेगी। कसरत जंबैहा, और अजीब जोला है नबी का, और इसकी पसलियों को तोड़ेगी। वह इस कदर जनीनुहा, और इसके शिकम में बच्चे को मारेंगे, और जब इसके बच्चे को मारेंगे और इसको मीरास से महरूम किया जाएगा। जब नबी ने ये जुमले फरमाए ना तो फिर एक मर्तबा रोते हुए फरमाया, और फिर जब फातिमा का बच्चा उसके शिकम में मारा जाएगा तो फातिमा पुकार के कहेगी हिया तुनादी या मोहम्मदा, बाबा मुझे बचाओ बाबा। आप में से बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके यहाँ बेटियां हैं, और छोटी बेटियों के जो बाप यहाँ बैठे हैं ना, छोटी छोटी बच्चियों के जो बाप बैठे हैं, या दादा या चाचा ताया बैठे हुए हैं, वो जरा कुछ देर के लिए तसव्वुर करें। हमारे घर में अगर लड़का बेटा रो रहा हो ना तो हम कहते हैं ये इसको छोड़ो, इसको ये ऐसे ही करता है। लेकिन अगर बेटी रोने लगे तो सबकी तवज्जो बढ़ती है। बेटियों से तो बाप का प्यार ही कुछ और रो रहे हैं आप, बाप बेटी से प्यार ही कुछ और करता है, बेटी बाप से लगाव ही कुछ और रखती है। मैंने ये बाप और बेटी का प्यार करबला में देखा है। जुलजना जब खबर शहादत लेकर आया ना तो खैमा ढूंढ रहा था कि सकीना कहाँ है, खैमा ढूंढ रहा था कि बीबी सकीना कौन से खैमे में, और उसी खैमे पे जाके रुका जिस खैमे में जनाब सकीना थी, और खैमे के बाहर खड़े होकर जमीन पर पैर मारने लगा, ऐसे पैर मारने लगा जैसे मातम कर रहा हो। जनाब सकीना ने जब घोड़े की आवाज सुनी ना कि बाबा का घोड़ा आ गया है तो फौरन दौड़ती हुई खैमे के दरवाजे पर आई। क्या देखा कि घोड़ा खाली आया है, बाबा नहीं आए। तो इंतहाई विकार के साथ कदम उठाए, घोड़े की गर्दन पर हाथ रख के फरमाया या जवाब अभी हल सुखया अभी हम खुतला शाना, ऐ मेरे बाबा के बाबा घोड़े, बस मुझे इतना बता दे पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। बेटियां बाप से कितना प्यार करती हैं और बाप भी बेटियों से कितना
اتنا پیار کرتے ہیں، یہ تاریخ کے اندر بھی ہے، یہ علوم نفسیات کے اندر بھی عجیب عنوان کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ نبی جاتے ہوئے جناب زہرا کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے رو رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری فاطمہ کے گھر میں ایک مصیبت داخل ہوگی، میری فاطمہ کی پسلیاں توڑی جائیں گی، میری فاطمہ کا محسن ان کے شکم میں مارا جائے گا، اور وہ بار بار پکارے گی یا محمدہ، بابا مجھے بچاؤ، بابا مجھے بچاؤ۔ اے سوال کرنے والی بی بی، میں نہیں ہوں گا اس کی مدد کرنے کو، مگر ہیا تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، یہ آوازیں دے گی کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ ہاں بتا رہا ہوں، نبی نے جناب زہرا کی شہادت سے تقریباً 13 سال پہلے بتا دیا میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا، 13 سال پہلے بتا دیا میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیے۔ ہاں ایک بیوی ہے جس کا پہلو ٹوٹ چکا ہے، ایک بیوی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، جس کے اوپر جلا ہوا دروازہ گر چکا ہے، جس کا محسن شہید ہو گیا ہے۔ میری بیوی زہرا نے پہلے مولا علی کو اپنے حجرے میں بلا کر وصیت فرمایا، علی میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میرے حسین کا یہ مزاج ہے، میرے حسن کا یہ مزاج ہے، میری زینب کی یہ عادتیں ہیں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا میرے بعد اگر شادی کریں، میرے بعد اگر شادی کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ اس سے شادی کریں جو میرے بچوں سے پیار کرتی ہو۔ اگر چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہو نا تو اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت سوچتی ہے، کیا ہوگا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ مولا علی سے وصیتیں فرمائی اور پھر فرمایا اب حسن کو میرے حجرے میں بھیج دیجئے۔ امام حسن آئے تو فرمایا اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، اپنی بہن زینب کا خیال رکھنا، کچھ نصیحتیں فرمائی۔ پھر فرمایا اب حسین کو میرے حجرے میں بھیج دیں، جناب امام حسین سے بھی کچھ وصیتیں فرمائی۔ آخر میں فرمایا علی اب زینب کو میرے حجرے میں۔ 3.5 سال یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، اجر و کمال اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ شہادت کی مجلس ہے، تکلف کر کے نہ روئیں۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں اہل بیت پہ رونے والوں کو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ سب سے آخر میں کہا میری زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب حجرے میں آئی نا، 4 سال کا 3.5 یا 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، فرمایا زینب بیٹا وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائی، فرمایا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ جناب زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب جب میرے بابا کی رحلت ہونے لگی، تمہارے نانا رسول کی رحلت ہونے لگی، تو زینب جنت سے جبریل 5 کفن لے کر آئے تھے اور 5 ہنود لے کر آئے تھے۔ نبی کو تمہارے بابا نے کفن پہنا دیا، اب یہ 4 کفن پنجتن کے اور باقی رہ گئے ہیں، مگر یہ ذمہ داری میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ میں بیوی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیوی بہت کم سن بیوی ہے، بیوی بہت کم سن بچی ہے جس کے حوالے آپ کفن کر رہی ہیں۔ عجب نہیں جناب زہرا کی آواز آئے یہ میری کم سن زینب ہے، مگر اسے آج سے ہی تیار ہونا ہے کہ قلعے پہ کھڑے ہو کے بھائی کو کیسے دیکھے گی، حسن بھائی کے جگر کے ٹکڑے کیسے دیکھے گی، علی اکبر کے سینے میں برچی کیسے دیکھے گی۔ اس میری بیٹی کو تو بہت کچھ دیکھنا ہے، یہ تو آج سے ہی تیار ہوگی کہ زینب کو کیا کیا مصیبتیں دیکھنی ہیں۔ زینب تمہارے نانا کو تمہارے بابا نے جنت کا ایک کفن دے دیا، اب یہ 4 کفن رہ گئے، مجھ سے مجھے دکھاتی رہو تو میں تمہیں ذمہ داری دیتی رہوں کہ کون سا کس کا کفن ہے۔ ایک کفن دیکھ کے جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا ابھی انہیں دنوں میں تمہارے بابا آ کے تم سے کہیں گے زینب اپنی اماں کا کفن دے دو، تو یہ کفن میرا ہے اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آ کر تم سے کہے گا بہن زینب اماں نے تمہیں جو بابا کا کفن دیا ہے وہ دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ کچھ مدت کے بعد فرماتے ہیں کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ والا کفن تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ رونے والوں کا آخری کفن رہ گیا تھا، جناب زہرا نے اسے دیکھا تو گریہ کرنے لگی اور فرمایا یہ کفن بھی تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ تو کم سن تھی نا جناب زینب، تو فوراً فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟
روتے ہوئے جناب زہرا نے فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا حسین باہر کفن کے دفنایا جائے گا، یہ دو کفن تمہارے بھائی حسن کے ہیں، مگر حسین میرا بچہ غریب مارا جائے گا۔